بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود تنجینا، اور بہت سے لوگ اسے درود تنجینا بھی کہتے ہیں۔ شرح دلائل میں حسن بن علی اسوانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر مشکل اور مصیبت میں اس درود شریف کو 1000 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ تمام گھر والے ایک ساتھ مل کر بیٹھ جائیں اور پھر 1000 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مصیبت، پریشانی، بلا سے خلاصی ملے گی۔ وہ مصیبت چاہے کوئی بھی ہو، چاہے دنیاوی ہو، دینی ہو، بیماری ہو، کسی قسم کی قرضہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ 1000 بار پڑھنے سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اپنی ہر مراد کو پائے گا۔ ابن پاکخانی شیخ صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا کہ تیز ہوا چلی، جس سے جہاز کے غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہوا اور سواریوں میں شور برپا ہو گیا۔ اتنے میں مجھے نیند آ گئی۔ میں خواب میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرکار نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام سواریوں کو، یعنی تمام لوگوں کو حکم دو کہ اس درود شریف کو، درود تنجینا کو 1000 مرتبہ پڑھیں۔ میں نے بیدار ہو کر تمام لوگوں کو واقعہ سنایا۔ ہم نے ابھی 300 مرتبہ ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درود شریف کی برکت سے نجات عطا فرمائی اور طوفان ٹل گیا۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس درود پاک کو کسی مہم مصیبت میں پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے خلاصی عطا فرمائے گا اور اس کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ اور اگر زمانہ تعاون میں، یعنی کسی قسم کی بیماری پھیل گئی ہو، اس زمانے میں اگر اس درود پاک کو کثرت سے پڑھا جائے تو تعاون سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے، اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر روزانہ 500 بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال میں برکت ہوگی اور وہ مالدار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کوئی شخص ان تمام باتوں پر یقین کر کر اس درود پاک کو پڑھے تو اس کی ہر حاجت، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، نہایت اچھے طریقے سے پوری ہوگی۔ افضل الصلاۃ، یعنی افضل الصلاۃ میں یہ معاملہ، یہ واقعہ بہت ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہے، اور دنیاوی اگر کوئی حاجت ہے یا دینی بھی کوئی حاجت ہے، کوئی قرضہ ہے، کسی قسم کی بیماری ہے، تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجات کے پڑھے اور پھر کھڑے ہو کر مدینہ شریف کی طرف رخ کر کر پہلے دن 10 مرتبہ درود تنجینا پڑھے، دوسرے دن 20 مرتبہ، تیسرے دن 30 مرتبہ، اس طریقے سے ہر روز 10 مرتبہ بڑھاتے چلے جائیں جب تک کہ حاجات پوری نہیں ہو جاتی۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھ کر اور پھر مدینہ شریف کی طرف رخ کر کر پہلے دن 10 مرتبہ، پھر 20 مرتبہ دوسرے دن، پھر تیسرے دن 30 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا ہے اور ہر دن 10 مرتبہ درود پاک کا اضافہ کرتے چلے جانا ہے جب تک کہ حاجات پوری نہ ہو۔ اور پڑھتے وقت یہ تصور کریں کہ میں اس درود پاک کی برکت اور فیض حاصل کر رہا ہوں، مجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور میرا یہ کام بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کی کوئی حاجت ہے تو وہ ہر روز اس درود پاک کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیاوی ہر حاجت پوری ہوگی اور تمام دین و دنیاوی حاجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کرم پر ہوگی تو انشاءاللہ تمام کام بن جائیں گے اگر ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھا جائے۔ حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس درود شریف کو ہر روز 100 بار بلا ناغہ پڑھے گا تو جو بھی فضائل و برکات دعائے ہر زمانی چہل اسما کے ورد سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے بھی حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ کو 1000 بار پوری توجہ اور پوری قلب کی حضوری کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ اگر پریشانی ہے، خطرات ہیں، مصائب ہیں تو روزانہ 70 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل خوب ہی آسانی ہوگی۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز سے تہجد کی نیت کر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھے سورہ فاتحہ کے بعد، پھر اس کا جو ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچائے اور پھر 70 مرتبہ درود تنجینا پڑھے تو انشاءاللہ جو بھی مسئلہ پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی، جو بھی کام ہے وہ بن جائے گا، جو بھی حاجات ہے وہ پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے پڑھنے میں بھی قاصر ہے، یعنی کہ وہ 70 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا، آدھی رات کو اٹھ کے نماز تہجد بھی ادا نہیں کر سکتا، تو ہر نماز کے بعد 13 مرتبہ اس درود پاک کا ورد کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ بس قبولیت کی یقین کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ پڑھیں، اپنے حاجت کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔
انشاءاللہ حضرت دین اور دنیا کی فلاح نصیب ہوگی اور ہر کام بنے گا۔ جب بھی کوئی عمل کریں، کچھ بھی پڑھیں، تو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی یہ حاجات مانگ رہے ہیں، تو ناکامی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر جتنے یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی ہی کامیابی ہوگی، اتنی ہی جلدی مراد پوری ہوگی۔ درود تنجینا کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، کم از کم روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، نہیں تو ہر نماز کے بعد 13 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ عز و جل کرم فرمائے گا اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سردار آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر درود بھیج، جس کے وسیلے اور برکت سے تو ہم سب کو خوف کی چیزوں اور آفات سے نجات بخشے، اور جس کے وسیلے اور برکت سے تو ہماری ساری حاجات پوری کر دے، اور جس کے وسیلے اور برکت سے تو ہم کو تمام برائیوں سے پاک و صاف کر دے، اور اپنے حضور اعلیٰ درجات، اور جس کے وسیلے اور برکت سے ہم کو کل برائیوں سے پاک صاف کر دے، اور اپنے حضور اعلیٰ درجات، اور جس کے وسیلے اور برکت سے ہم کو زندگی اور مرنے کے بعد تمام بھلائیوں کی بلندیوں کی انتہا تک پہنچا دے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ جمال و کمال درود شریف۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ پڑھنے کی توفیق بھی دے، ہماری حاجات بھی پوری ہوں، حضوری قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پاک صاف ہو کر تمام فضول باتیں اور خیالات ذہن سے نکال کر پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر کام بنے گا، ہر مراد پوری ہوگی، ہر حاجات پوری ہوگی۔ اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور درود پاک کو پھیلانا قبول فرمائے، اور ہماری زندگی کو درود پاک کے مقصد سے جوڑ دے، اور خوب بھی درود شریف کی برکت اور بہار نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔